تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ یا ایھا الذین آمنوا، اگر تم کافروں کا کہنا مانو گے تو وہ تمہیں الٹے پاؤں کفر میں لے جائیں گے، فتنقلبوا خاسرین، اور پھر تم نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ بل اللہ مولاکم، اصل میں اللہ تعالیٰ تمہارا دوست اور حامی ہے، وہو خیر الناصرین، اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب ہم ڈال دیں گے کافروں کے دلوں میں ہیبت، بما اشرکو، ان کے شرک کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کیا ہے، ما لم ینزل بہ سلطانہ، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں کوئی سند عطا نہیں کی، ومأواہم النار، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، جہنم ہے، وبئس مثوى الظالمین، اور ظالموں کا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ تعالیٰ نے تو اپنا وعدہ تم سے سچ کر دکھایا تھا، اِسْتَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، جب تم اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو تہہ تیغ کر رہے تھے، گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے، حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب تم ڈھیلے پڑ گئے، وتنازعتم، اور تم نے تنازع کیا۔ ڈھیلے پڑنا کے مطلب کیا ہے؟ فشل کہتے ہیں انسان کا، یعنی کسی پروجیکٹ کے ختم ہو جانے پر ریلیکس ہو جانا۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ کسی، اب تو خیر یہ بالکل سسٹم بدل گیا، جب یہ شادیاں خود انتظام کرنا ہوتا تھا اور یہ شادی ہالز وغیرہ نہیں تھے، تو ایک آدمی ہوتا تھا کہ جو اوور آل انچارج ہوتا تھا، یعنی جو سامان کرائے کا ہے وہ لینا، لسٹ بنا کر اس پر دستخط کرنے، اور اس کے بعد سارا جو پکائی کا انتظام ہے اس کا سارا سامان جو ہے وہ پکانے والوں کو ایشو کرنا۔ وہ 2-3 دن تک وہ شخص مسلسل جاگتا تھا، اور جب رخصتی ہو جاتی تھی یا ولیمہ ہو جاتا تھا، اور پھر وہ سارا کام، وہ کرائے کا سامان بھی واپس کر کے وہ پھر بستر پر لیٹتا تھا۔ جب ایک دفعہ وہ ریلیکس ہو کر لیٹ جاتا تھا، پھر آپ اس کی چارپائی کو الٹا بھی کر دیں تو بھی وہ جاگتا نہیں تھا۔ کیوں؟ وہ ریلیکس ہو گیا۔ یہ کیفیت جو ہے یہ فشل کی کیفیت ہے کہ جب تک جنگ چل رہی ہے تو مستعد ہوتا ہے، اور جب وہ سمجھتا ہے کہ جی کام ختم ہو گیا، پھر وہ ریلیکس ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ اس کے لیے اٹھنا ممکن نہیں ہوتا۔ تو یہاں مضمون کیا ہے؟ حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ تم ڈھیلے پڑ گئے، وتنازعتم فی الامر، اور تم نے کمانڈ میں، ڈسپلن میں تنازع کیا۔ تنازع کس کے ساتھ کیا؟ اپنے کمانڈر کے ساتھ۔ وعصیتم، اور فائنلی تم نے اپنے کمانڈر کو ڈس اوبے کیا، من بعد ما اراکم ما تحبون، اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دکھا دی وہ چیز جو تمہیں پسند تھی۔ اس میں اکثر لوگوں نے اس کو مال پر قیاس کیا ہے کہ مال غنیمت جمع کرنے کے لیے وہ بھاگ گئے، حالانکہ مال غنیمت کا قانون غزوہ بدر کے بعد نازل ہو گیا تھا، اور اب جو لوٹے گا اس کے ہاتھ نہیں آئے گا، سارا مال جمع ہوگا، اس میں سے خمس جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا حصہ نکلے گا، اور باقی جو ہے وہ مجاہدین میں تقسیم ہونا ہے، تو وہ جلدی تو نہیں ہے۔ لیکن سورہ صف میں جو فرمایا گیا وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے اگر تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان اور مال کے ساتھ جہاد کرو گے، لیکن وَأُخْرَىٰ another تُحِبُّونَهَا، جو تمہیں زیادہ پسند ہے، وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی اور جلد فتح ہو جائے گی۔ تو یہ وہ ہے جو تمہیں پسند ہے، جو جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں دکھا دیا جو تمہیں پسند تھا، تو کیا ہوا؟ منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو دنیا کے طالب ہیں، ومنکم من یرید الآخرہ، اور کچھ وہ ہیں کہ جو آخرت کے طالب ہیں۔ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر اللہ تعالیٰ نے پس پاک کر دیا تمہیں دشمنوں کے سامنے تاکہ وہ تمہیں آزمائش میں ڈالے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ نے تم سے درگزر فرمایا، یعنی فزیکلی پنش کیا اللہ تعالیٰ نے کہ 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ ان صحابہ میں حضرت حمزہ کی شہادت، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرسنلی بہت زیادہ محسوس کیا، حضرت مصعب بن عمیر کی شہادت، یہ بہت بڑی شہادتیں تھیں، وہ بھی ہو گئیں، اور ہر گھر میں کہرام مچا مہاجرین و انصار کے گھروں میں۔ لیکن کوئی سیرت کی کتاب آپ نہیں دکھا سکتے کہ جس میں یہ ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 35 صحابہ کی جواب طلبی کی۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ اصل اتھارٹی تو وہ ہے، کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تم سے درگزر فرمایا،
واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ بڑی مہربانی کا معاملہ فرمانے والا ہے۔ اذ تصعدون ولا تلوون ولا تلوون علی احد، جب تم منہ اٹھائے بھاگے جا رہے تھے اور تم پلٹ کر کسی کو بھی نہیں دیکھ رہے تھے، والرسول یدعوکم، اور اللہ کے رسول تمہیں پکار رہے تھے، فی اخراکم، تمہارے پیچھے سے، فاصابکم غما بغم، سو بدل دیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں غم پر غم کی، لکی لا تحزنوا، تاکہ تم ملال نہ کرو، علی ما فاتکم، اس چیز پر جو تم سے فوت ہو جائے، چلی جائے، چھن جائے، ولا ما اصابکم، اور جو بھی مصیبت تم پر بیتے اس پر تم غمگین نہ ہو، واللہ خبیر بما تعملون، بے شک جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا، یہ ایک دم جو بھگدڑ مچی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مہربانی خاص کیا ہوئی کہ صحابہ کرام کو اونگ آ گئی، یعنی لڑتے لڑتے اونگ آئی کہ تلواریں ان کے ہاتھ سے گرنے لگیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے بعض اوقات جو ایک چھوٹی سی اونگ ہوتی ہے وہ انسان کو نئے سرے سے فریش کر دیتی ہے، اور یہی ہوا مسلمانوں کے ساتھ۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشی طائفۃ منکم، جو تم میں سے ایک گروہ کو اوورٹیک کر رہی تھی، وطائفۃ قد اہمتکم، اور ایک گروہ تھا کہ انہیں اپنے آپ کی فکر تھی، یظنون باللہ غیر الظن، اور وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانیاں کر رہے تھے، ظن الجاہلیہ، دور جاہلیت کی بدگمانیاں، یقولون، وہ کہتے ہیں، حل لنا من الامر من شیء، کیا معاملات میں، فیصلوں میں ہمارا بھی کوئی عمل دخل ہے؟ اب نفاق کا مضمون شروع ہو گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، صحابہ کرام نے بڑھ چڑھ کر تقاضا کیا کہ ہم باہر جا کے لڑنا چاہتے ہیں، آپ نے اس کے مطابق فیصلہ فرما دیا۔ کوئی انسیڈنٹس یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے اور منافقوں کے سردار عبداللہ ابن ابی کی رائے ایک تھی کہ ہمیں اندر جا کر لڑنا چاہیے۔ اس کا موقف یہ تھا کہ ہم یہاں کے رہنے والے ہیں، ہمارا ماضی یہ ہے کہ جب بھی ہم اندر رہ کے لڑے ہیں ہم جیتے ہیں، اور جب بھی باہر جا کر لڑے ہیں ہم نے لوز کیا ہے، اور اس کا یعنی ذہن یہ ہوگا یقیناً کہ مسلمان لڑ رہے ہوں گے تو ہم پیچھے سے شورا گھومیں گے، لیکن فیصلہ باہر جانے کا ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا، تو وہ جاتے ہوئے 300 آدمیوں کو لے کر واپس آ گیا کہ پتہ ہے کچھ نہیں، اسی تو خودکشی کرنے سے تیار نہیں ہیں۔ اچھا، اب جب بھی ایسی کیفیت ہوتی ہے، جب بھی آپ کسی آرگنائزیشن میں اگر رہے ہیں تو آپ اس کو ریئلی اپریشیٹ کر سکتے ہیں اپنے اوپر، جب آپ سے پر یہ بیتی ہو کہ کسی بھی آرگنائزیشن میں جب مشورہ ہوتا ہے تو آپ ہر شخص کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جی میں بڑا بہترین مشورہ دے رہا ہوں، آسمان کا تارا توڑ کر لے آیا ہوں، اور میری ہی بات مانی جانی چاہیے، اور اگر امیر اس کے خلاف فیصلہ کر دے تو خیال یہی آتا ہے کہ امیر صاحب کی مت ہی ماری ہوئی شاید۔ اس لیے آپ کو معلوم ہوگا وہ لوگ کہ جنہوں نے تبلیغی جماعت پہ کچھ وقت لگایا ہے، وہاں مشورے کے بڑے دلچسپ آداب جو ہیں وہ سکھائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک ادب کیا ہے؟ مشورہ دو اور دل میں دعا کرو کہ میرا مشورہ نہ مانا جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اپنے نفس کا ایک علاج ہے کہ جب میرا مشورہ نہیں مانا جائے گا تو میں کہوں گا آپ پہ تک یہی سی، ورنہ انسان کے دل میں وہ دوسرا خیال جو آتا ہے۔ اور ایسی کیفیت میں اگر آپ ذہن دوڑائیں کہ وہ 300 افراد کے جو نہیں گئے تھے عبداللہ ابن ابی کی قیادت میں، وہ پیچھے رہ کر کیا کر رہے ہوں گے؟ کبھی غور کیا آپ نے اس پر؟ کیوں نہیں؟ کبھی سوچا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہوں گے؟ وہ دعائیں کر رہے ہوں گے کہ اللہ کرے کہ یہ فیل ہون اور جنگ ہار کے آن، تو اسی کہہ سکیے دیکھو لے جلے سواد کیا نہیں سی۔ اچھا، جب واپس آئے تو عبداللہ ابن ابی نے اب کہنا شروع کیا کہ دیکھو ہماری بات نہیں نہ مانی، اگر ہماری بات مانی ہوتی تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، وہ آگے اس کا ذکر آئے گا۔ یہاں پر اس نے ایک اصولی بات جو ہے وہ موقف اختیار کیا کہ اب بہت ہو گئی، اب ونس فار آل یہ ڈیسائیڈ ہو جانا چاہیے کہ اللہ کے رسول من مانیاں ہی کرتے رہیں گے، یا حل لنا من الامر من شیء، یا فیصلوں میں ہمارا بھی کوئی عمل دخل ہوگا۔ قل ان الامر کلہ للہ، اے نبی کہہ دو ان سے کہ فیصلے کا اختیار تو کل کا کل اللہ کے پاس ہے۔
یخفون فی انفسہم، یہ منافق اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں، ما لا یبدون، جو وہ ظاہر نہیں کر رہے، لکا تمہارے سامنے، یقولون کہتے ہیں، لو کان لنا من الامر شیء، اگر معاملات میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہوتا، ما قتلنا ہاہنا، تو یہاں آج ہم قتل نہ ہوئے پڑے ہوتے۔ قل لو کنتم فی بیوتکم، کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، تو ضرور نکل آتے وہ لوگ جن کے لیے موت لکھ دی گئی تھی اور قتل ہونا ان کے نصیب میں تھا، وہ ضرور کسی نہ کسی بہانے سے گھر سے نکلتے اور جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے قتل لکھا ہوا ہے وہیں پر قتل ہوتے۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ جانچتا کہ تمہارے سینوں کے اندر کیا ہے، وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، تاکہ وہ صاف کر دیتا تمہارے دلوں کی کھوٹ کو، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ تعالیٰ سینوں کے اندر چھپے ہوئے بھیدوں کا جاننے والا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ یوم التقى الجمعان، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے پیٹھ پھیری اس روز جب دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں، ٹکرائیں، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، اس کا سبب صرف یہ تھا کہ قدم ڈگمگا دیے گئے تھے، ان کے ڈگمگا دیا تو ان کے شیطان نے، ببعض ما کسبوا، ان کی بعض کرتوتوں کی وجہ سے، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، بہرحال اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بردبار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائی بندوں سے کہا جب وہ سفر کرتے ہیں کسی زمین میں، او کانوا غزا، یا وہ نکلتے ہیں جنگ کے لیے، لو کانوا عندنا، اگر وہ ہمارے پاس ہوتے، ما ماتوا وما قتلوا، نہ مرتے اور نہ قتل ہوتے، لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی ان باتوں کو حسرت کا سبب بنا دے ان کے دلوں میں، واللہ یحیی و یمیت، اور اللہ تعالیٰ ہی زندگی عطا فرماتا ہے اور موت سے دوچار کرتا ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر تم قتل کر دیے جاؤ اللہ کے راستے میں، او متم، یا مر جاؤ، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش اور اس کی رحمت بہتر ہے اس سب سے جو تم یہاں جمع کرتے ہو۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ، اور اگر تم مر جاؤ یا قتل کر دیے جاؤ، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تو تم اللہ تعالیٰ ہی کے حضور جمع کیے جاؤ گے، پیش کیے جاؤ گے۔ یہ بڑی زوردار آیت ہے، بڑی زبردست آیت ہے۔ اگر آپ ذہن میں رکھیں گے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ کسی بھی امیر کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا چاہیے۔ یعنی ایک طرف کیا ہے کہ اسلام میں جمہوریت نہیں کہ ری کاؤنٹنگ اور ووٹ سے فیصلہ ہو، یہ سارا جو بیک گراؤنڈ میں کیا بات چل رہی ہے، غزوہ احد، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ، اس سے منافقین کا اختلاف، یہ ہے ساری بیک گراؤنڈ۔ کنکلوڈ کہاں کی جا رہی ہے بات، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے اے نبی آپ پر کہ آپ ان لوگوں کے لیے بڑے لینیٹ واقع ہوئے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر آپ ان کے ساتھ روڈ ہوتے اور سخت دل ہوتے۔ ملتان میں ایک صاحب ترجمہ کر رہے تھے قرآن مجید کا سرائکی میں، تو ہمارے جو ملتان کی اکیڈمی ہے اس کے جو ذمہ دار ہیں ڈاکٹر طارق خاکوانی صاحب، ان کے لیے دعا بھی کریں، بیمار ہیں آج کل۔ تو وہ بتا رہے تھے مجھے کہ جی میں ان کے پاس گیا اور میں نے پوچھا کہ جی آپ نے اس آیت کا کیا ترجمہ کیا ہے، تو انہوں نے سرائکی میں کہا کہ جے تو ہویا کوڑا تے دل دا سوڑا، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر تم روڈ ہوتے اور سخت دل ہوتے۔ سخت دل کون ہوتا ہے؟ نرم دل کے الٹ آپ سمجھے گے اس کو۔ نرم دل کون ہوتا ہے؟ جو کسی کو مصیبت میں دیکھ کر اس کا دل بھر آتا ہے، وہ ہوتا ہے نرم دل۔ یا کسی کی مصیبت کو وہ کنسیڈر کرتا ہے، کسی کی پرابلم کو وہ کنسیڈر کرتا ہے، تو وہ کیا ہو گیا؟ وہ نرم دل۔ تو سخت دل کون ہوا؟ وہ امیر کے جو اپنے ساتھیوں کی پرابلم کو کنسیڈر نہیں کرتا، پرواہ نہیں کرتا ان کی۔ کوئی چھٹی مانگتا ہے تو چھٹی نہیں دیتا، کوئی معذرت کرتا ہے تو اس کی معذرت قبول نہیں کرتا، کہتا ہے کرنا یہ کام۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر تم بھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روڈ ہوتے اور سخت دل ہوتے، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ سب تمہیں چھوڑ کر بھاگ جاتے۔ لہذا
فاعف عنہم، ان سے درگزر کرو، واستغفر لہم، اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے معافیاں مانگو۔ یعنی دنیا میں جو کمرشل آرگنائزیشن ہوتی ہیں، تنخواہ والی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، ان میں جب بھی کسی باس اور سبارڈینیٹ میں جھگڑا ہوتا ہے تو سلوشن کیا ہوتا ہے؟ سبارڈینیٹ ان رائٹنگ معافی نامہ لکھتا ہے تو پھر گاڑی آگے چلتی ہے۔ یہاں کیا ہے؟ اللہ کے رسول جو ان کے امیر ہیں ان سے کہا جاتا ہے آپ ان کو معاف بھی کریں اور میرے سامنے بھی ان کے لیے درخواست پیش کریں کہ میں بھی ان کو معاف کر دوں۔ کیسی آرگنائزیشن ہے یہ؟ واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، اور ان سے مشورہ کرتے رہو، ڈسکوالیفائی نہ کر دو ان کو، آئندہ تم سے مشورہ نہیں ہوگا، نہیں، وشاورہم فی الامر، ان سے مشورہ کرو، فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، لیکن جب تم ڈیسیژن پر پہنچ جاؤ تو پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو۔ مشورہ جو ہوتا ہے یہ بڑا عجیب عمل ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ سیلف سینٹرڈ آدمی ہے، کسی سے پوچھتا نہیں، اپنے ذہن میں پلاننگ کرتا ہے اور اس پر چلتا چلا جاتا ہے، اس کو کبھی کوئی کنفیوژن نہیں ہوتا۔ وہ 2 آدمیوں سے مشورہ کر لے گا تو 3 آراء ہو جائیں گی، ایک اس کی اپنی اور 2 اور، 10 سے مشورہ کرے گا تو 11 آراء ہو جائیں گی۔ تو مور یو کنسلٹ مور کنفیوز یو وڈ بی۔ لیکن اب اس کا حل کیا بتایا کہ تم مشورہ کرو، سب کی بات پر غور کرو، اور پھر جس جگہ تمہارا دل ٹھک جائے اس پر عمل کرو، اس پر فیصلہ کرو اور اللہ پر بھروسہ کرو۔ فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ وَإِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی تم پر غالب نہ آ سکے گا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں چھوڑ دے گا، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو پھر اللہ کے بعد کون تمہاری مدد کرے گا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ جو ہے یہ کسی بھی جد و جہد میں اصل کانٹے کی چیز یہی ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد اگر آپ اس میں کیلکولیشنز پر جائیں تو اٹ وازنٹ پاسبل کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 21 قمری سالوں کے اندر مکہ فتح کر رہے۔ قرآن مجید میں بہت سے پیغمبروں کا ذکر ہے، سب سے زیادہ تفصیل سے ذکر کس پیغمبر کا ہے معلوم ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا۔ کیوں اتنی تفصیل سے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا؟ اس ساری کہانی کا حاصل کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کی کہانی کا؟ کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ایک بڑے جابر حکمران فرعون نے حضرت موسیٰ کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا، ہزاروں بچے قتل ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کے گھر میں پرورش کرائی۔ یہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی پلاننگ۔ اچھا، پھر قرآن مجید میں تمام پیغمبروں کا جا بجا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آپ کو تقریباً ہر پارے میں مل جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام تو خیر جدھر جائیں موسیٰ علیہ السلام، حفاظ کو سب سے زیادہ پریشان کرنے والے موسیٰ علیہ السلام، یعنی جدھر جائے اذ قال موسیٰ لقومہ، یہ حسیب کتنی دفعہ آیا قرآن مجید میں۔ ذرا کنسنٹریشن لوز ہوئی حافظ کی تو وہ 8-10 سپارے جو ہے وہ ادھر سے ادھر ہو جائیں گے اس کے، اس لیے کہ قرآن مجید میں پتہ نہیں کتنی دفعہ آیا ہے اذ قال موسیٰ لقومہ، اذ قال موسیٰ لقومہ۔ لیکن ایک کہانی قرآن مجید میں ایک پیغمبر کی کہانی جو ہے وہ واقعی کہانی کی طرح بیان ہوئی ہے، اور وہ کون ہے؟ یوسف علیہ السلام۔ وہاں بھی کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں مگر الاڑ واسطے کنویں میں پھینکا، لیکن اللہ تعالیٰ کی بھی شان دیکھیے کہ ان بھائیوں کو یوسف علیہ السلام کے سامنے بھکاری بنا کر پیش کیا۔ پلاننگ تھی نا اللہ تعالیٰ کی، انہوں نے کچھ پلان کیا، لیکن اسی جو ایکٹ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آگے چلایا۔ یعنی اگر وہ نارملی جیسے زندگی بسر کرتا ہے، کوئی شخص پیدا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے اور پھر مر جاتا ہے، ویسی زندگی ان کو ہوتی تو فلسطین میں ہوتے، اور اگر حضرت یعقوب علیہ السلام کی وہاں کوئی حیثیت تھی تو اس کے سکسیسر ان کے کون بنتے؟ بڑے بیٹے۔ یہ بڑے بیٹے تو نہیں تھے، اور کیا ہوتے صرف فلسطین کے اندر ایک زیادہ سے زیادہ میر ہوتے آج کی زبان میں آپ کہہ لیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہی جو ان کا ایکٹ تھا۔ اب میں کیا کہہ رہا ہوں غور سے سنیے گا، اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکوایا، ان کو مصر کا بہت بڑا وزیر بنانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی پلاننگ جو ہے وہ اور ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یاد رکھیے گا قرآن مجید کی 2 صورتیں ایسی ہیں کہ جن کو آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی
بایوگرافی قرار دے سکتے ہیں سورۃ طٰہٰ اور سورۃ قصص۔ سورۃ طٰہٰ میں ڈرامائی انداز ہے کہ درمیان میں سے کہانی شروع کر دی کہ جب موسیٰ نے آگ دیکھی تو اپنی بیوی سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں ذرا اوپر سے راستہ بھی پوچھ کے آتا ہوں، تمہارے لیے کوئی انگارہ بھی لے کے آتا ہوں۔ وہاں اوپر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اتار دو جوتے، تم پاک وادی میں ہو، میں تیرا رب اللہ بول رہا ہوں، اور پھر چل سو چل۔ اچھا، سورۃ طٰہٰ کا آغاز کیسے کیا؟ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، طٰہٰ ہم نے اے نبی تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم نامراد رہو، شقی کہتے ہیں نا نامراد کو، بدبخت کو، لتشقیٰ تاکہ تم نامراد رہو، ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا۔ اور سمجھانے کے لیے سٹوری کیا سنائی؟ موسیٰ علیہ السلام کی۔ اور دوسری سورۃ قصص ہے، اس میں کہانی کی طرح کہ ایک قوم جو ہے وہ دوسری کو سے بیگار لے رہی تھی، اللہ تعالیٰ کو اس قوم پر رحم آ گیا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اب سورہ قصص کے آخر میں ایک آیت آئی ہے کہ ان الذی فرض علیک القرآن، بے شک وہ ہستی جس نے تم پر قرآن لازم کیا ہے، فرض کیا ہے، لرادک الی معاد، وہ تمہیں منزل مراد تک ضرور پہنچائے گی۔ تو ٹرسٹ اللہ پر، یہ عام طور پر جو ہے ایک حدیث وہ بہت زیادہ ہمیں یاد ہو گئی ہے کہ ایک مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آیا تو آپ نے پوچھا کیسے آیا؟ اس نے کہا جی اونٹنی پر آیا۔ آپ نے پوچھا کہ اونٹنی کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جی اللہ توکل چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا اس کا گھٹنا باندھو ثم توکل، پھر اللہ پر توکل کرو۔ وہ کیا ہے؟ یعنی کچھ نہ کچھ ایکٹ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، ورنہ جیسے گھٹنا باندھا جا سکتا ہے رسی سے تو کوئی رسی کھول نہیں سکتا۔ اصل توکل کیا ہے؟ کہ انسان کو یقین ہو کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ آپ سے آپ نہیں ہو رہا، اللہ تعالیٰ یہ نظام زندگی چلا رہا ہے۔ اپنے بچوں کو میں نہیں کھلا رہا، اللہ میرے ذریعے سے کھلا رہا ہے، اور اگر میں مر جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ تو زندہ رہے گا، وہ آج سے بہتر انہیں کھلا سکتا ہے۔ اور اگر انسان کو یہ فکر لگی رہے گی کہ اچھا اگر میں مر گیا، گرفتار ہو گیا، مجھے ایجنسیز اٹھا کے لے گئیں تو پھر میرے بچے کہاں سے کھائیں گے، میرا کاروبار بند ہو جائے گا، تو پھر کبھی دین کے لیے محنت نہیں کر سکتا۔ دین کے لیے اللہ پر توکل انتہائی ضروری ہے، یعنی فرام دا بلو، اسباب پر توکل نہیں، توکل ہو خالص اللہ تعالیٰ کی ذات پر۔ یہ کام کیسے ہوگا؟ یہ اللہ کا کام ہے، میرا کام سٹرگل کرنا ہے، میرا کام محنت کرنا ہے، میں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر محنت کرتا رہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کیا بار بار حکم کیا تھا؟ ڈو ایز ڈائریکٹڈ، ڈو ایز ڈائریکٹڈ۔ بڑی عجیب بات ہے، سیرت النبی کا اگر آپ مطالعہ کریں تو ایک خاص پہلو اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال ایک سمجھدار انسان تھے۔ ایک کن ذہن انسان جو ہوتا ہے وہ نہ سوچتا ہے، نہ اس کے سامنے کوئی سکیم آتی ہے، نہ کوئی کنکلوژن آتا ہے۔ جو بھی ذہین آدمی ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذہین ترین انسان تھے، آپ بجا طور پر سوچتے تھے کہ یہ ایک ٹرائبل سوسائٹی ہے، اور جب تک ٹرائبل چیف میرا ساتھ نہیں دیں گے آئی کین ناٹ اچیو اینی تھنگ۔ لیکن قرآن مجید گواہ ہے، جو لوگ قرآن مجید کے مطالبے کا شغف رکھتے ہیں ترجمے کے ساتھ، انہیں وہ گواہی دیں گے کہ قرآن مجید گواہ ہے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں سوچا کہ یہ ٹرائبل سوسائٹی ہے، جب تک ٹرائبل چیف میرا ساتھ نہیں دیں گے تو کچھ نہیں ہو سکے گا، لہٰذا ٹرائبل چیفز کو ذرا گھاس ڈال دی جائے، ان کو ذرا لفٹ کرا دی جائے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی سخت آیات نازل ہوئی ہیں۔ وہ سر عبس کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نابینا صحابی، ظاہر ہے ان کو نظر نہیں آتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون بیٹھا ہوا ہے، باقی صاحب نے تو ذرا دیکھ لیا، وہ بھی ظاہر ہے انسان تھے اور یہی سوچتے تھے، وہ تو بڑے خوش ہو رہے ہوں گے کہ معلوم ہوتا ہے کام بننے والا ہے، کہ کوئی مکے کا سردار جو ہے وہ آ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، لیکن وہ نابینا صحابی تھے، ان کو پتہ نہیں چلا، تو انہوں نے 2-3 دفعہ آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انٹرپٹ کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے نہیں ڈانٹا ان کو، لیکن ذرا پیشانی پر بل آئے کہ کی کر رہے ہیں، بار بار آ کے کدی کدائی کوئی سردار آیا گل کرنا سے تو گل نہیں کرن دے رہے۔ تو قرآن مجید میں بڑی سخت صورت ہے
یعنی جیسے وہ ہوتا نا کہ دادا جو ہے وہ اگر باپ کو ڈانٹ دے تو پوتا جو ہے اس کی بڑی آکورڈ پوزیشن ہوتی ہے کہ اس کے باپ کو ڈانٹ پڑ رہی ہے، لیکن دادا کے لیے تو اس کا بیٹا ہی ہوتا ہے نا. تو بڑی عجیب صورت ہے ہمارے لیے، ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹ پڑ رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے تو وہ بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کو تو وہ انہی سے، اللہ تعالیٰ ہی سے انہوں نے رہنمائی لینی ہے. بڑی سخت آیت کہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکریٰ اما من استغنی فانت لہ تصدی واما من جاءک یسعی فہو یخشی فانت عنہ تلہی کلا انہا تذکرہ. کہ جب ایک نابینا ان کے پاس آیا تو ان کے ماتھے پر بال آ گئے. تمہیں کیا پتا کہ وہ ہدایت لینے کے لیے آیا ہو، جو سننا نہیں چاہتا تم اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، اور جو چل کے آ رہا ہے تمہارے پاس اور وہ اللہ سے ڈرتا ہے، انت عنہ تلہی، تم اس سے منہ پھیرتے ہو. حالانکہ یہ قرآن تو صرف ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے وہ نصیحت حاصل کر لے اور جس کا جی نہیں چاہتا دفع ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ تو جب بھی آپ نے سوچا تو منع کر دیا. سورہ کہف کے اندر بڑے عجیب الفاظ ہیں کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. کہ اپنے آپ کو کنٹینٹ رکھ. کنٹینٹمنٹ سمجھتے ہیں نا؟ کیا اردو میں اس لفظ ہوتا ہے اس کے لیے؟ قناعت. یعنی قناعت کیے رکھ اپنے انہی ساتھیوں پر جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں. یعنی صاحب حیثیت نہیں ہے دنیاوی اعتبار سے، لیکن اللہ کے بڑے پیارے ہیں. وہ یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، اللہ تعالیٰ ہی کو خوش کرنا چاہتے ہیں، راضی رکھنا چاہتے ہیں. لا فلا تعد عیناک عنہم، لہذا تم ان سے اپنی نظروں کو نہ پھیرنا. ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، اور مت ڈکٹیشن لینا اس شخص سے جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور وہ باغی ہے. ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا واتبع ہواہ، اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے. وکان امرہ فروتا، اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے. وقل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. یعنی جب بھی آپ کسی مخصوص شخص یا کسی کیٹیگری کے بارے میں کریزی ہو جائیں گے کہ یہ تو ضرور آئے میرا ساتھی بنے، تو کیا ہوگا کہ آپ اس کے پسند کی باتیں کریں گے نا، اور جو باتیں اس کو ناگوار ہیں آپ وہ کرنے کو اوائڈ کریں گے. تو حق کا فرق آ جائے گا نا. کیا فرمایا؟ وہی بات کہو جو تیرے رب کی طرف سے حق ہے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا نہیں جی چاہتا دفع ہو جائے. تو توکل علی اللہ. اب بظاہر کیا نظر آ رہا ہے کہ ایسے تو دال نہیں گلنی، لیکن ڈو ایز ڈائریکٹڈ، جو میں کہتا ہوں کرتے رہو. کامیابی دلانا اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ میرا کام ہے. جب تک ہم بھی اسی درجے کو نہیں پہنچیں گے توکل میں کہ بالکل ان دا ڈارک ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق دین کی محنت کرتے رہیں ایزیومنگ کہ اس سے کچھ نہیں ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ کا رنگ دیکھیں کہ ہم آخرت میں اللہ تعالیٰ کے لیے سرخرو اس کے سامنے ہونا چاہتے ہیں. آخرت مل جائے خواہ دنیا ملے یا نہ ملے. جب یہ انسان کا آبجیکٹو نہیں ہوتا تو پھر کیا ہے، انسان جو ہے پھر اوچھت گنڈوں پہ آتا ہے، شارٹ کٹس نکالتا ہے اور اپنی منزل کھوٹی کر لیتا ہے، اور وہ آرگنائزیشن یا وہ تحریک جو ہے وہ پھر ڈوب جاتی ہے دنیا ہی کے اندر. تو کیا فرمایا؟ فتوکل علی اللہ، تو اللہ پر بھروسہ کرنا. بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی تو تم پر کوئی غالب نہ ہو سکے گا، لیکن اللہ نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا تو پھر کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا اس کے بعد؟ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ تعالیٰ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. وما کان لنبی ان یغل، اور یہ نبی کی شان نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے. ومن یغل یأت بما غل یوم القیامہ، اور جو خیانت کرے گا وہ اپنی خیانت کے ساتھ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہوگا. ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر پورا ملے گا ہر شخص کو بدلہ جو کچھ اس نے کیا ہوگا اس کا. وہم لا یظلمون، اور ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله